بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کے قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہے تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ، اور صرف اکیلے نہیں بلکہ اپنے مددگاروں کو بھی بلاؤ اور جو ہے ان کے ساتھ مل کر اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا ڈالو۔ میں کہتا ہوں یہ 1445 سال پہلے جو ہے یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نازل ہوئی تھی، لیکن یہ آج نازل ہوتی یا اس زمانے کے اندر ہمارے دوست بریلوی حضرات ہوتے تو انہوں نے کہا تھا کہ لو جی اے کوئی اوکھا کمے گا سانو ویکھاؤ سانی سیدھا ہونی بنا لیندیاں، ٹھیک ہے نا، اے کوئی اوکھا کمے گا۔ ایدی ورگیاں دا آیتاں بہت بتھیریاں ہیگیاں جیڑیاں اسی آپ بنائیاں، ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ ان کا کام ہے ملاوٹ کرنا۔ ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو پہلے دکھاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی بات کریں گے، پہلے یہ آپ جو ہے نا ویڈیو دیکھیں۔ یہ رکھ لیجئے، یہ ایک سوال ایسے نا، یہ سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا کے سوالات کوشش کیا کریں الگ سے پوچھا کریں۔ اور کراچی کا ایک مولوی ہے طارق مسعود اس کا نام ہے، اور عمرو ایار ورگا ادا منہ ہے، تسی ویکھیا ہونا ہے، چنگی جناب علی کوٹ کرلی ورگا ادا قد ہے، وہ بیٹھ چوڑا ماردا ہے سوشل میڈیا تے جو جاندا باندر نچن ڈیا ہن بندہ کرے کی، جڑے بندے نے انہاں تسی سن دے کوئی نہیں، انہوں میں کراں کی، ایتھے جو مرزے پلمبر جو انی پی آؤندی کتی چٹی آؤندی نکے موٹے وڈے چھوٹے کالے پیڑے کتے بلے سارے لگے بیٹھے جے، او کدی کسی کم دے بندے نو بھی سن لیا کرو، چوڑ جاندا جے، اے او بندہ جڑا مندراں تے جاندا ہے تے مزاراں تے جان نو شرک کہندا، اے دی اوقات جے، بس اے دے واسطے میں اینا ہی لفظ آکھاں گا، پرلے درجے دی چبل جے۔ انہیں جناب علی آخیا جی دیوبندیوں بھابیوں میں فرق یہ ہے کہ بریلوی تیجا ساتواں دسواں کرتے ہیں اور دیوبندی نہیں کرتے ہیں۔ میں کہ میرا پوت اے گال نہیں، اے تیرے جڑے بزرگاں لکھے ہی نا، اے حفظ الایمان دے اندر، اے صراط مستقیم دے اندر جیلے اسی کڈ کے سارے نو وکھایا نا بھی تواڈے پیواں آ لکھیا ہے تے تیریاں چیکاں پھر اسمان تے جانیاں تے پھر تو کہنا ہے مولوی فرقہ واریت کرتا ہے۔ فرقہ واریت نہیں، تیرے پیو دے کرتوت پیا دسنا، میرے پیو دا نام احمد رضائی۔ تو جناب آپ نے یہ ویڈیو دیکھا، مولوی سمر عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مد ذلہ، ابھی آگے رحمت اللہ علیہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا۔ اب بندہ اس سے پوچھے، یہ مولوی ہے، اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے اور مولوی ہے یقیناً ان بریلیوں کا، تو میں صرف مولوی سمر صاحب سے اتنا کہوں گا کہ حضرت جی کم از کم زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت اپنی زبان پہ ہی بندہ کنٹرول کر لے۔ اور جو ہے نا آپ نے کہا کہ طارق مسعود منہ او اے دے ورگا ہے گا، اے ورگا ہے گا، او مولوی صاحب تسی اپنا بھی منہ ویکھ لو کہ تہاڈا منہ کدے ورگا ہے گا۔ اور تسی کہندے ہو کہ سارے چول جے بیٹھے ہم فیس بک تے مولوی جننے بھی ہے گے سارے چول جے ہے گے، تو تسی بھی اودے وچ شامل ہو، تواڈے مولویاں دا بھی شمار فیس بک تے ہی ہوندا، تو تیرے جننے بھی مولوی ہے گے وہ سارے چول ہی ہے گے پھر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ فتویٰ آپ نے دیا ہے کہ سارے چول بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جناب والا کم از کم آپ اپنی زبان پہ تو کنٹرول کریں، اگر آپ کو اتنا ہی بغض ہے مانا کہ، اور ہے یقیناً ہے آپ کو بغض ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے حفظ الایمان کی بات کی کہ حفظ الایمان میں کیا لکھا ہے، حفظ الایمان کے اندر ایک لفظ بھی گستاخی اللہ نہیں لکھا، جتنی گستاخی، اور آپ نے کہا کہ میرا پیو احمد رضا ہے گا۔ بھائی اللہ کرے آپ کا باپ ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اس کی جو نا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی حشر کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں نے ڈسکرپشن کے اندر جو ہے ویڈیو کے جو ہے نا لنک دے دیا ہے، ذرا آپ جو ہے احمد رضا صاحب کے بھی جو ہے نا کارنامے دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ان سے سوال ہوا تھا کہ اللہ صاحب لکھنا ہے یا نہیں لکھنا، انہوں نے کہا کہ اللہ صاحب کہنا جائز ہے،
ٹھیک ہے نا. پھر دوسرا آپ کا ہی اپنا مولوی اٹھا, انہوں نے کہا کہ جو اللہ صاحب کہے, اللہ سائیں کہے, اور جو ہے اس طرح کا جو ہے نا جملہ کہے, اللہ پاک کہے یا کچھ کہے, اللہ سائیں کہے یا سیدنا کہے, تو ایسا بندہ گستاخ ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک بندہ کہہ رہا ہے, احمد رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے, دوسرا آپ کا مولوی کہہ رہا ہے کہ ناجائز, وہ گستاخ ہے جو ایسا کہے. تو پہلے آپ اپنوں کو سمجھائیں. جناب والا طارق مسعود کے پاس بعد میں آنا. آپ نے طارق مسعود کی جو ہے نا شکل کی بات کی, یہ تخلیق خدا بندی ہے, یہ اس میں طارق مسعود کا کوئی انٹرفیل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ نے اللہ کی قدرت کے اوپر جو ہے نا اٹیک کیا ہے کہ اللہ نے جو ہے نا طارق مسعود کی شکل ایسی بنائی ہے, ویسی بنائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ہدایت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہوش سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. کم از کم آپ جو ہے کم از کم اپنی زبان درست استعمال فرمائیں. آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے فیس بک پہ وہ سارے کے سارے چول ہے, اور آپ نے آگے کہا کہ آپ تسی چنگے بندے نو تو سنتے ہی نہیں ہے, کہ جڑا چنگا بندہ ہے گا انہوں تو تسی سنتے نہیں. اچھا جی, چنگا بندہ کیڑا ہے گا؟ او چنگے بندے میں تانوں وکھانا کہ کیڑے بندے چنگے ہے گے. اے تواڈا جڑا اپنا ہے گا کی نا امین القادری صاحب, اس کو جو ہے نا آپ سن لیں, اس کی ویڈیو آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. میں پنجابی نہیں ہوں, اس لیے مجھے پنجابی صحیح معنی میں نہیں آتی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں وہ آپ کے جملے استعمال کرنے کی. ٹھیک ہے نا. اور آپ امین القادری کی باتیں سن لیں, وہ کیا کہہ رہا ہے. سورہ لقمان کے اندر آیت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی شان کے اندر جو ہے نا فرمایا کہ سارے سمندروں کو جو ہے نا سیاہی بنا لو, اور سارے درختوں کو قلم بنا لو, لکھنے والوں کو ساروں کو بٹھا دو, لکھیں اور جو ہے نا میری تعریف کرتے جائیں. ٹھیک ہے نا. اور میری تعریف میں لکھنا شروع کریں. اللہ پاک کہتے ہیں کہ سارا سمندر ختم ہو جائے گا, دوسرے 7 سمندر اس جیسے لے کے آؤ, وہ ختم ہو جائیں گے, لیکن میری تعریف ختم نہیں ہوگی. یہ اللہ نے اپنے شان کے اندر آیت نازل کی, اور امین القادری نے اس آیت کو غوث اعظم کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ غوث اعظم کی شان ہے. یہ قرآن کے ساتھ غداری نہیں ہے, یہ قرآن کے ساتھ انحراف نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے چنگے بندے نے سن لو, اور چنگے بندے اے ہے گے جڑے کہندے ہیں کہ جو ہے نا تقدیر جڑی ہے گی او جو ہے سید عبد القادر شاہ جیلانی صاحب جو ہے نا تقدیر کو تبدیل کر دیتے ہیں. یہ آپ کے چنگے بندے ہیں گے. اور دوسرا ایک بندہ ہے جو ہے نا آپ کا ہے, وہ کہتا ہے کہ جو یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں جناب والا, آپ کی جو ہے نا ساری ویڈیو موجود ہیں, آپ کے علماء کی جو ہے نا یہ فیس بک کے اوپر موجود ہیں, یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں. اگر آپ کو ہاتھ نہ آئے تو میں ان کی ساروں کی ڈسکرپشن کے اندر لنک دوں گا کہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مرنے لگتا ہے اس وقت جو ہے نا پیران پیر آتے ہیں, اس کو جو ہے نا کلمہ پڑھاتے ہیں. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو امت پر اتنے مہربان, اتنے شفیق ہیں, وہ نہیں آتے کلمہ پڑھانے کے لیے. انہوں نے جو ہے نا کلمہ نہیں پڑھایا, لیکن آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کلمہ پڑھانے آتے. انا للہ. اب آپ کو بندہ کہے تو کیا کہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے سارے جو ہے نا ماشاءاللہ لگے پڑے, آپ کو صرف اپنی انا پرستی ہے, اپنا ضد ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ غیظ و غضب کا جو چشمہ آپ نے پہنا ہوا ہے, جو تعصب کی اینک پہنی ہوئی ہے, وہ آپ اتاریں. وہ اینک آپ اتاریں. اس کے بعد آپ جو ہے حفظ الایمان بھی پڑھیں, صراط مستقیم بھی پڑھیں, اس کے بعد تقویت الایمان بھی پڑھیں. پھر آپ دیکھیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. یا تو پھر آپ اپنی کتابیں پڑھیں. گولڑا شریف کی کتاب ہے, ٹھیک ہے نا, گولڑا سے چھپنے والی کتاب ہے, اسرار المشتاق اس کا نام ہے. اس کے صفحہ نمبر 27 پر جو ہے نا لکھا گیا ہے کہ نبی کے متعلق لکھا ہے کہ زمانے میں بہروپیہ بن کے آ گیا. جناب والا, آپ اپنی کتابوں پہ جو ہے نا پہلے نظر ڈالیں, دوسروں کو بعد میں کہنا کہ حفظ الایمان ایسی تھی. حفظ الایمان میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ نے اتنا جو ہے نا شور مچایا ہوا. بس یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا چوتیا بنانا ہے. آپ کا اپنا ایمان بھی ختم ہے, لیکن دوسروں کا بھی ایمان ختم کر رہے ہیں. کم از کم آپ جو ہے اپنا دیکھیں.
رہی بات طارق مسعود نے جو ہے نا یہ کب کہا ہے کیسے کہا ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے. ہاں ہم کہتے ہیں ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں، لیکن جو آپ نے رسم کے طور پہ تیجا، چوتھا، 40واں، 12واں یہ سارے بنائے ہوئے، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے ہیں؟ آپ ثابت کریں کسی حدیث سے. اگر کوئی ایک حدیث بھی آپ پیش کر دیں تو میں جو ہے تمہاری بریلیت میں آنے کے لیے تیار ہوں. آپ کوئی ایک حدیث بھی دکھا دے جس میں جو ہے نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تیجا کرنا جائز ہے، یا 40واں کرنا، یا 12واں کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا صحابہ کرام نے، یا اہل بیت کرام نے، یا جو ہے ائمہ مجتہدین نے، ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ کام کیے ہوں جو آپ کرتے ہیں؟ آپ دکھا دیں کہاں پر لکھا ہوا ہے. یہ آپ نے ایجاد کیا ہے، ہندوستان کی رسم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. باتیں کرتے ہیں یار آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، مانا کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، لیکن کم از کم آپ زبان تو کم از کم یار اچھی استعمال کریں. آپ کبھی جو ہے نا طارق جمیل کے متعلق آپ کی پہلے ویڈیو آئی تھی، وہ ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی تھی وہ اخلاق کی تربیت کی تھی. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کا اخلاق کیا تھا، اور تابعین تبع تابعین کا اخلاق کیا تھا. لوگ کہتے ہیں کتابوں میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کے صرف اخلاق کو دیکھ کر کئی کافر جو ہے نا مسلمان ہو گئے، اور ہمارا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آج کل کا اخلاق تو سبحان اللہ مسلمان بھی جو ہے نا جا رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر تو جھگڑے ہو رہے ہیں. مرزا پلمبر کی بات آپ نے کی کہ مرزا پلمبر اگرچہ غلط ہے لیکن ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کرتا ہے، غلط نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو موقع آپ نے خود نے دیا ہے. آپ نے ایسی ایسی کرامتیں بیان کی جن کا وجود ہی نہیں ہے، جن کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور جب آپ نے ایسی کرامتیں بیان کی جو من گھڑت روایتوں سے جو ہے نا آپ نے لی، اور آپ کے جو اسٹیجوں پر بیٹھے ہوئے ڈھونگی حضرات جو ہے نا ایسی جو ہے نا کرامتیں بیان کی، تو اس کو موقع مل گیا. وہ پہلے ہی شیطان تو تھا ہی تھا، وہ خناس تھا ہی تھا، لیکن آپ نے مزید اس کو موقع دیا، وہ مزید آگے چلتا گیا. تو برائے مہربانی وہ اگر خبیث ہے ہی ہے، لیکن کم از کم ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں یار، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے، ہم زبان جو استعمال کر رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. تو جناب والا کم از کم آپ کسی کے بھی متعلق بات کرتے ہیں تو وہ ادب کے دائرے میں، اخلاق کے دائرے میں کریں. یہ نہیں کہ ایدا منہ ایدے ورگا منہ ہے گا، چول یا بندائے گا، اے ہے گا. یہ مولوی کی شان نہیں ہے حضرت. یہ مولوی سمر عباسی صاحب، اللہ تعالیٰ، میں آپ کو کافی سنتا ہوں، آپ کی کافی ویڈیو جو ہے نا بہت اچھی بھی ہے، آپ کی جو ہے نا میں باتیں سنتا بھی ہوں، اور آپ کی کافی ویڈیوز جو ہے وہ گفتگو اچھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے، میں آپ کو پسند بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. بریلیوں کو اگرچہ میرا جو ہے نا تعلق بریلیت سے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو پسند کرتا ہوں. آپ کی میں ویڈیو سنتا ہوں، آپ کی جو ہے نا باتیں میں سنتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم آپ تھوڑا سا زبان کا جو لب و لہجہ ہے وہ تھوڑا سا درست فرمائیں. میرا کام نہیں ہے آپ کو جو ہے نا نصیحت کرنا یا ترغیب دینا. میں صرف ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، بھائی چارے ہونے کے ناطے سے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. باقی مفتی طارق مسعود صاحب مدظل العالیہ وہ ایک مفتی ہے، ایک استاد ہے، ایک بڑے ادارے کے استاد ہے جناب والا. وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جس کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ اس کا منہ ایدے ورگا ہے گا، یہ چول جا بندہ ہے گا، وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے. ایک زبردست ایک درسگاہ کا استاد ہے اور خود مفتی ہے. اس کے لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ ماننے والے ہیں، سننے والے ہیں، اور کافی حضرات ان کو جو ہے نا عزت دیتے ہیں. اللہ نے اگر آپ کو ایک مقام دیا ہوا ہے تو مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی اللہ نے ایک مقام دیا ہوا. انزل الناس منازلہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ہر بندے کا مرتبہ بھی دیکھو، اس کے بعد اس کی جو ہے نا، اب آپ نے نہ منزل دیکھی، جو نہ مقام دیکھا، نہ مرتبہ دیکھا، آپ نے ایسے ہی جو ہے نا بس یہ سارے ایسے ہی ہے. فیس بک پر سارے بیٹھے ہوئے سارے چول ہے. تو جناب والا وہاں پر فیس بک پر سارے صرف ہمارے نہیں ہیں، اکثریت آپ کی ہے، ہماری نہیں ہے. اکثر بندے آپ کے فیس بک پر ہیں جو آ کر جو ہے نا اب میں کیا کہوں جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. یہ مولانا کوکب نورانی صاحب ایک اسکالر ہے مذہبی، اور ان کی بھی گفتگو سنیں تو نہ کوئی عطا نہ پتہ ہوتا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان اگر اپنی گفتگو پر کنٹرول کریں اور اپنے لب و لہجے پہ کنٹرول کریں اور جو گفتگو کریں جو بات کریں وہ اگر قرآن حدیث سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی ایسی کرامات کا تذکرہ ہے یا اولیاء اللہ کے تذکرے ہیں تو وہ بھی کم از کم مستند روایتوں سے تو کریں، یہ صرف جو ہے نا جو آتا ہے وہ جو ہے نا اپنی طرف سے ٹھوک کے چلا جاتا ہے اور کوئی جو ہے نا حوالہ نہیں ہوتا، کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا۔ کم از کم وہ بات ایسی ہو کہ اس کا جو ہے نا حوالہ پیش کیا جائے کہ بھائی یہ بات فلاں بزرگ نے کہی ہے یا فلاں جو ہے نا ولی اللہ نے کہی ہے، فلاں اولیاء اللہ نے کی ہے۔ ہم کرامات کے قائل ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن جو من گھڑت کہاوتیں جو بنائی ہوئی ہیں، کرامتیں بنائی ہوئی ہیں، ان کرامتوں سے بھائی نہ اولیاء اللہ کا کوئی تعلق ہے، نہ جو ہے کسی جو ہے نا بزرگ کا کوئی تعلق ہے۔ یہ صرف ہم نے جو ہے نا اپنی تقریر کو جو ہے اپنے جو ہے نا تقریر کا جو ہے نا مزہ جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے، بس جو ہے نا اپنی تقریر اچھی کرنے کے لیے ایسی کرامتیں بیان کر دیں جن کا یقین جانے کوئی دین سے تعلق نہیں ہے۔ اب میں آپ سے کیا بات کروں، آپ بڑے ہیں، معتبر شخصیت ہیں، معزز شخصیت ہیں، میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ خدا را اختلاف اپنی جگہ پر رکھیں، لیکن ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا رتبہ ہوتا ہے، کم از کم اس مقام اور مرتبے کو دیکھ کر پھر گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ اگر کوئی تلخ بات ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔